بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے، اور اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے۔ اور جو آج میں پائے جانے والے بندر موجود ہیں، کیا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ ان سب سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو سے دیے جائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز اور شاداب باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے میں بہت سی مچھلیاں آتی تھیں۔ ان کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے خوشحال ہو گئے، پھر یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں وہ سنیچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا کاروبار کرنا بند کر دے۔ طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ہفتے والے دن کا شکار حرام قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جب مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہوتی تھیں اور خود بخود کنارے میں آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر بھی صرف مچھلیوں پر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا دیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے وہ بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی، اور پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، تو اس طرح یہ ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی حوض میں پھنس جائیں گی، اور ان مچھلیوں کو اتوار والے دن نکال لیں گے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسے ڈالے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا، اور بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی بہت پسند آئی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور وافر مقدار میں مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ اس قوم کے کچھ بدبخت لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں قید ہو گئیں تو ان مچھلیوں کا شکار ہفتے والے دن ہی ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جس میں کچھ لوگ شیطان کے اس وسوسے سے رکے، یعنی ہفتے والے دن حوض میں مچھلیاں قید کرنے سے روکتے تھے اور ناراض اور باز رہ کر شکار سے دور رہے، اور بعض لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، یعنی انہوں نے شکار نہیں کیا اور نہ دوسروں کو اس کام سے منع کیا، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جو جلد ہی ہلاک ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو غضبناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اس قوم کے چند لوگ ایسے تھے جو سرکش اور گمراہ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطان کے وسوسوں پر عمل کیا، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور ان کو بیچا کرتے اور کھایا کرتے تھے۔ پیارے ساتھیوں،
حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد ایسے ہی نافرمان تھے جو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور سرکش تھے۔ حضرت داؤد نے ان 12,000 افراد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب سے ڈرایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ پرہیزگار لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمان لوگوں کو بہت زیادہ سمجھایا لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان نافرمان لوگوں پر لعنت بھیجی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن یہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے کہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا اور اپنا دردناک عذاب نازل کیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 قوم کے لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ نے ان کو اپنے دردناک عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر ان ہی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر موجود ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی واقعات، اذکار اور احادیث روزانہ سننا چاہتے ہیں تو اسلامک سوچ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ لازمی آگے شیئر کیا کریں۔